بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میں ڈیوٹی پر مامور تھی کہ ایک خودکشی کا ایمرجنسی کیس آ گیا۔ خودکشی کرنے والی لڑکی کا نام مسرت تھا اور میں نے اپنے 8 سالہ کیریئر اور گزری زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ مریضہ حالت بے ہوشی میں تھی۔ اس کو اٹھا کر ہسپتال پہنچانے والے اس کے والدین تھے۔ والدین بھی ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر اس وقت بیٹی کے اس عمل نے ان کی حالت کو قابل رحم بنا رکھا تھا۔ پتہ نہیں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے والدین کی بے بسی دیکھ کر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لایا گیا۔ آپریٹ کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اور والدین کو بتایا گیا کہ لڑکی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے ہی لڑکی کا والد صاحب غربا میں کچھ تقسیم کرنے کے لیے ہسپتال سے باہر نکل گیا تو لڑکی کی ماں کو میں نے اپنے آفس میں بلوایا اور اس واقعے کے بارے میں لڑکی کی ماں نے جو تفصیل سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ مسرت نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ پڑھائی کے بعد باقی والدین کی طرح مسرت کے والدین بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اس لیے والدین نے مسرت سے اس کی پسند کے بارے میں پوچھا تو مسرت نے مشرق کی لڑکیوں کی طرح اپنے فیصلے کا اختیار ماں باپ کے حوالے کر دیا۔ والدین نے مسرت کے رشتے کی بات چلائی تو مسرت کو دیکھنے کے لیے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں مسرت کے کمرے میں آئیں۔ کسی نے مسرت سے چل کر دکھانے کی فرمائش کی تو کسی نے بولنے اور کسی نے مسرت کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کی اور اس کے بعد اجازت لے کر چلے گئے اور چند دن بعد بنا کچھ بات بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ مسرت کے لیے پہلی بار تھی جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے مسرت کو حوصلہ دیا اور ایک بار پھر مسرت کو دیکھنے کے لیے ایک فیملی آئی۔ انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مسرت کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور چائے کے بعد اجازت لے کر چلے گئے اور 3 دن انتظار میں رکھنے کے بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس انکار پر لڑکی کے ساتھ ساتھ والدین بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے صبر کا ہاتھ تھامے رکھا۔ پھر ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کی خواتین بیٹھتے ہی مسرت نے ان کے جوتے تک اپنے ہاتھ سے اتارے، وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ دھلوائے اور پھر چائے پیش کی۔ اس فیملی نے ہفتے بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آئے مہمان کی اتنی خدمت کہاں کرتا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں 100 سے زائد لوگ لڑکی دیکھنے آئے مگر کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلے گئے۔ کل ایک فیملی آئی، انہوں نے لڑکی کو باقی ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دیا مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سالہ بے روزگار بیٹا ہے، اس کے لیے لڑکی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے مسرت کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا آپ بھی تو ماں ہیں، سوچیں ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیسے کہہ سکتی ہے، اور کہاں میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی اور کہتی رہی ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے ماں، اور پھر نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ کہتی تھی میرا منحوس سایہ میری چھوٹی بہن کو بھی والدین کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ میں ڈاکٹر نے مسرت کی والدہ کو پانی پلایا۔ اتنے میں وارڈ بوائے آفس میں داخل ہوا اور بتایا کہ مسرت ہوش میں آ گئی ہے۔ التجا، آخر میں آپ لوگوں سے التجا کرتے ہیں کہ آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں، حور سے نہیں۔ خدا را کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی رکھ کر سوچیں۔ رنگ کالا ہے، لڑکی موٹی ہے، قد چھوٹا ہے، یہ کوئی عیب تو نہیں۔ جہاں کوئی ایک آدھ عیب لڑکی میں ہوتا ہے وہاں 10 عیب لڑکے میں بھی تو ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدھ عیب کی بنیاد پر ریجیکٹ کرنا ہے تو لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کر خدا کا واسطہ دے کر التجا کرتی ہوں کہ کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں پر پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا